تو نبی پہ آ کے اس نے مشرک نے اعتراض کیا اور کہا اس بوسیدہ ہڈی میں کون جان ڈالے گا. نبی خاموش رہے. قرآن میں سورہ یاسین کا آخری رکوع نازل ہو گیا. سورہ یاسین آج کل مردوں پہ پڑھنے کے علاوہ کوئی کام رہا نہیں ہے. شادی نہیں ہو رہی اتنی دفعہ سورہ یاسین, اور یہ والا کام نہیں ہو رہا اتنی دفعہ سورہ یاسین. ہماری تو سورہ یاسین پڑھے بغیر اتنی دفعہ شادی ہو گئی الحمدللہ. یہ نہیں کہ ہم سورہ یاسین پڑھتے نہیں ہیں, پڑھتے ہیں لیکن شادی کی نیت سے نہیں پڑھتے, ثواب کے لیے پڑھتے ہیں الحمدللہ, اور سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو سورہ یاسین میں کیا لکھا ہوا ہے. تفسیر کے لیکچر جو ہمارے اسپیچز پہ ہیں وہ سنا کریں. تو قرآن کا آخری رکوع نازل ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی نا, کافر کو بھی پتہ چل جاتا تھا کہ وحی آ رہی ہے, کیونکہ آپ کی کیفیات چینج ہو جایا کرتی تھی. اس بات کو غیر مسلموں نے بھی مانا ہے, انگریز بھی یہ بات مانتے ہیں. انگریزوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں جو سیرت پر, اس میں اس کا انکار نہیں کیا انگریزوں نے کہ نبی کی جو کیفیات ہیں وہ چینج نہیں ہوتی تھی. یہ انکار نہیں کیا وہ, کیونکہ اتنی تاریخی روایات ہیں نا. گوروں نے جو کافر ہے نا یہ کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام پیش کیا ہے ایکچولی وہ آپ پر کچھ ایسی کیفیات ہو جاتی تھیں کہ آپ پر جنون کی ایک کیفیت ہوتی تھی, اس میں آپ کی زبان سے کچھ الفاظ نکلنا شروع ہو جاتے تھے. جو غیر مسلم ہے نا وہ بھی اس طرح کی ورڈنگ استعمال کرتے ہیں, حالانکہ غلط ہے. جو مجنون ہو جاتا ہے وہ ایسے خوبصورت کلام تھوڑی زبان سے نکالتا ہے, وہ تو اول فل بکنا شروع کر دیتا ہے. وہ یہ تھوڑی کہہ رہا ہوتا ہے ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما, ماں باپ کو اف مت کرو, ان کو جھڑکو مت. وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا, ان کے لیے دعائیں مانگا کرو کہ اللہ ان پر ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ایک بہت بڑے اسکالر گزرے, خطبات بہاولپور کے نام سے ان کے خطبات ہیں. پوری دنیا میں انہوں نے اسلام کا کام کیا ہے, بہت سارے جیپنیز کو مسلمان کیا, فرانس میں بہت سے لوگوں کو, جیپنی زبان میں انہوں نے ترجمہ, حیدرآباد دکن کے تھے انڈیا کے, بڑے عالم گزرے, بڑے بزرگ گزرے, بڑا کام کیا انہوں نے, ریسرچ سینٹر کھولے. تو انہوں نے نا ایک انگریز کا یہ اعتراض نقل کر کے اس کا جواب لکھا ہے. میں نے یہ کتاب بچپن میں پڑھی تھی. گورے کا ایک ریفرنس دیا انہوں نے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ آپ پہ مرگی کا دورہ ہوتا تھا. گورا لکھ رہا ہے کہ یہ کیفیات ہوتی تھی جس سے, کیونکہ گوروں نے بھی جب نبی کی تعلیمات دیکھی ہے نا, تو جو نبی کی تعلیمات گورا بھی پڑھتا ہے نا نیوٹرل ہو کے, وہ اگرچہ آپ کو نبی نہ مانے لیکن وہ یہ ماننے پر مجبور ہوتا ہے کہ یار یہ بہت بڑے لیڈر تھے اور انہوں نے خیر بہت زبردست پھیلائی ہے معاشرے میں, سوسائٹی میں. یعنی وہ اگرچہ اس بات کو نہیں مانے گا کہ آپ نبی تھے, لیکن وہ کہتا ہے کہ یار یہ اصل میں ان کے دل میں قوم کی اصلاح کا جذبہ تھا, معاشرے میں برائیاں تھیں, لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا, لوگوں نے پتھر کے بنائے ہوئے بت پوجنا شروع کر دیے تھے, تو ایک سسٹم دینے کے لیے ایک خدا پر لانا ضروری تھا. اچھا انسان بہرحال مانتے ہیں. وہ ایک مشہور کتاب ہے نا, جو ہمارے میجر صاحب ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے, بولیں گے کتاب کا نام ہی یاد کر لو. وہ مجھے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں. لاہور میں ہمارے دوست ہیں آرمی میں میجر ہیں, وہ کہتے ہیں آپ 20 دفعہ آپ نے کتاب کا نام لیا, ایک دفعہ بھی صحیح نام لے لیا آپ نے, تو کیا جا رہا ہے ایک دفعہ کتاب کا نام یاد کر لو, مصنف کا نام یاد کر لو. تو میجر صاحب میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے یاد ہی اس وقت آتا ہے, یہ میں اتنا مصروف ہوتا ہوں, یاد ہی اس وقت آتا ہے مجھے کہ یار وہ کتاب کا نام دیکھنا ہے. تو ویسے ڈائری ہونی چاہیے, میں خود بھی لوگوں کو ڈائریوں کی ترغیب دیتا ہوں. ڈائری میں آدمی لکھ لے, یادداشت ٹو ڈو لسٹ میں نا یہ ڈال دے کہ یہ کتاب کا نام میں نے یاد کر کے آنا ہے. تو اس میں جو 100 انسان جن دنیا میں جنہوں نے بہت اچھے اثرات ڈالے ہیں, ان میں سب سے پہلے اس نے کس کا نام لکھا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ غیر مسلم کی کتاب ہے کہ دنیا میں اچھے اثر, یہ چنگیز خان بھی بہت مؤثر آدمی تھا, ہلاکو خان بھی بہت مؤثر تھا, غلط اثرات ڈالے نا اس نے, بغداد کی خلافت کا خاتمہ کیا, کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے. جو 100 وہ افراد جن کے دنیا میں بہت زیادہ اچھے اثرات ہیں, ان میں سب سے پہلے اس نے کس کو رکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ تو سلمان رشدی وغیرہ جیسے لوگوں کو جو پڑھا لکھا گورا ہے وہ نہیں مانتا. تو وہاں کے بھی جو لبرل لوگ ہیں وہ مانتے ہیں کہ اسلام ایک اچھائی کا مذہب ہے, وہ نہیں مانتے اسلام کو کہ واقعی سچا ہے, لیکن کہتے ہیں اچھائی کو بہرحال پروموٹ کر رہے ہیں. ایک سکھ کا فون آیا میرے پاس لندن سے, پڑھی لکھی عورت تھی, سکھ تھی. اس نے کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ اسلام اچھا مذہب ہے. یہ آج سے میرا خیال 8-10 سال پرانی بات ہوگی. اس نے کہا یہ ہمیں اسلام بہت اچھا لگتا ہے اور اسلام کی تعلیمات بہت اچھی ہیں. تو میں نے کہا اسلام قبول کر لیں, کہ وہ ہمارے لیے بھی بہت مشکل ہے ہمارے لیے اسلام قبول کرنا. لیکن اس نے کہا ہم لوگ اور ہمارے اور بھی لوگ ہیں وہ مانتے ہیں کہ یار مذہب کیا ہے, وہ واقعی اسلام ہے. تو
گورے بھی جو ایجوکیٹڈ گورے ہیں, پڑھے لکھے گورے ہیں, وہ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بڑا مثبت انقلاب لائے ہیں, تو وہ مانتے ہیں یہ ساری چیزوں کو, لیکن وہ نبی ماننے کے لیے تیار نہیں. تو پھر وہ تعویلات کرتے ہیں کہ جو وحی کے وقت آپ کی کیفیات ہوتی تھیں, ایکچولی یہ اصل میں کچھ جنون سے ہوتا تھا, شدید سردی میں بھی آپ کو گرمی لگنا شروع ہوئی, کیفیات تھیں, اس پہ پھر آپ کی زبان سے کچھ نکلنا شروع ہو جاتا تھا. اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بڑی کھچائی کی ہے کہ یار یہ مرگی کے دورے میں, معاذ اللہ جنون کے دورے میں کلام کیا نکل رہا ہے. انہوں نے تو پوری ڈیٹیل بیان نہیں کی, وہ تو میں اپنی الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. کلام کیا نکل رہا ہے, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, کہ ان کے سامنے اف مت کرو, ان کے لیے دعا کیا کرو, اے اللہ ان پر ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا. اور کیسے الفاظ ہیں, لا تخف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, اس چیز کے پیچھے مت چلو جس کے تمہیں نالج نہیں ہے. ضعف الطالب والمطلوب, پورا الحمد سے لے کے والناس تک قرآن پڑھنا شروع کرے, کیا مزہ آتا ہے یار, ایسا پیارا کلام. قل لئن اجتمعت الانس, اچھا جب انسان قرآن پڑھتا ہے نا, قرآن کی آیتوں سے متاثر ہوتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے. جس کو آتی ہے تفسیر اور جس کو عربی آتی ہے, بڑا مزہ آتا ہے. پھر قرآن بتاتا ہے کہ جو تمہیں اتنا مزہ آ رہا ہے نا, اس کی بھی میں ریزن بتاتا ہوں. سورہ بنی اسرائیل پڑھیں, ایسا مزہ آتا ہے, ایسی پیاری آیتیں ہیں اس کی, اتنا مزہ آتا ہے نا. آگے جا کے قرآن جب یہ کہتا ہے قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتونک بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا, اے نبی ان سے کہہ دیجئے ساری دنیا کے انسان, ساری دنیا کے جنات جمع ہو کر ایسا کلام بنانا چاہیں, سب ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں, پھر بھی ایسا خوبصورت کلام پیش نہیں کر سکتے. ایسا وجد آتا ہے کہ یار قرآن اثر بھی ڈال رہا ہے اور پھر اپنی تعریفیں بھی خود ہی کر رہا ہے کہ نہیں ہو سکتا تم سے یہ. اور اس کلام کو کیا کہتی ہے بھائی, مرغی کا معاذ اللہ دورہ پڑا ہوا تھا, کوئی سردی ہو رہی تھی اور اس میں یہ کلام نکلنا, ایسے آٹومیٹیکلی ایسے کلام نہیں نکلتے. میں بات کو بس 2-3 منٹ میں سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ شدید سردی میں آپ کے پسینے نکلنا شروع ہو جاتے تھے. ایک صحابی کی ران نبی کی ران کے نیچے تھی, ایک آیت کا ایک ٹکڑا نازل ہوا ہے, کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک اتنی بوجھل ہو گئی, مجھے لگا کہ میری ران چٹخ کے ٹوٹ جائے گی. صحابہ نے تو یہ سب چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی تھی. پھر آپ اپنی ان کیفیات سے باہر نکلتے تو آیتیں پڑھنا شروع کر دیتے, پھر بہت تیز تیز پڑھ رہے ہوتے تھے کہ بھول نہ جائیں. پھر سورہ قیامہ میں آیتیں نازل ہوئیں کہ سورہ طٰہٰ میں لا تعجل بالقرآن, آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں. انا علینا بیانا, ہم نے اس کو نازل کیا, حفاظت بھی ہم کریں گے اور آپ کی زبان سے نکلوائیں گے بھی ہم اس کو. یعنی آپ جلد بازی نہ کریں کہ کوئی لفظ مجھ سے چھوٹ نہ جائے کہیں. تو کیا قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں, اولم یر الانسان, کیا یہ انسان دیکھتا نہیں ہے, انا خلقناہ من نطفۃ, کہ ہم نے اس کو منی کے قطرے سے پیدا کیا ہے. کہ اب کیا مطلب, قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ایک طرف ہڈی لے کر آئے, دوسرے ہاتھ میں منی کا قطرہ لے کر آئے, اور پھر یہ کہے کہ کون ہے جو اس کو انسان بنا سکتا ہے بھائی. ہڈی تو ایک ہاتھ میں لے کر آ گیا, اللہ گویا بزبان حال اسے کہہ رہے دوسرا ہاتھ کھول, میں اس میں وہ مادہ رکھوں گا جس سے میں نے تجھے بنایا ہے, وہ پانی رکھوں گا جس سے میں نے تجھے بنایا ہے. انا خلقناہ من نطفۃ, کیا انسان جو اس ہڈی کو دیکھ رہا ہے, کیا وہ اس پانی کو نہیں دیکھا جس سے میں نے اس کو بنایا ہے. آج تو ہم اس پانی سے انسانوں کو بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں. کوئی انسان آٹومیٹیکلی کہیں سے وجود میں آ گیا ہو, اس کے سامنے پانی لے جا کے رکھیں اور بولیں کہ یہ پانی 9 مہینے کے پروسیس سے گزرنے کے بعد آنکھ, کان, ناک, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپھڑے, کلیجی, ساری چیزیں اس میں بنیں گی. پھر کوئی بڑا ہو کر ستار بھائی بنے گا, کوئی بڑا ہو کر وسیم بھائی بنے گا, کوئی بڑی ہو کر چمونی آپا بنے گی, کوئی بڑے ہو کر جناب عمران خان بنے گا, کوئی نواز شریف بنے گا, کوئی مولانا فضل الرحمان بنے گا, کوئی جناب امریکہ کا صدر بنے گا. کوئی مان لے گا اس وقت مذاق اڑانا کہ یہ بنے گا, یہ وسیم بنے گا, یہ ستار بنے گا, ہے بھائی یہ بادشاہ بنے گا, کوئی مان لے گا؟ ہڈی سے زیادہ ناقص وہ چیز ہے جو پانی ہے. یہ تو پھر بھی ٹھوس چیز ہے, یہ تو بن چکی ہے ایک دفعہ, اس کے بارے میں تو تم دیکھ چکے ہو. یہ وسیم تھا جو پورے پروسیس سے گزر کے دوبارہ ہڈی میں تبدیل ہو گیا ہے, وہ تو کچھ بھی نہیں تھا. تو اللہ کہتے ہیں قل یحییھا الذی انشأھا,
اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. انسان تو دیکھتا نہیں ہے, تو دوسرے ہاتھ میں ذرا وہ پانی کی بوند ڈال کے دیکھ, ہم نے تجھے اس سے بنایا اور ایسا بنایا اذا ہوا خصیم مبین, بحث کر رہا ہے بڑے ہو کر, اور بنانے والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے من یحیی العظام وہی رمیم, بھلا اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا جبکہ یہ ہڈی سڑ کے بوسیدہ ہو جائے گی. اللہ کہتے ہیں یہ تیرے اندر ایک پانی تھا, ایسا کانفیڈنس کہ خدا پر اعتراض کرنے شروع کر دیے. یہ کانفیڈنس کیسے آیا؟ اس پانی میں پیدا ہوا یہ کانفیڈنس. تو پہلے اللہ نے اس کا اعتراض کا اسی کی زبان میں جواب دیا کہ تو یہ ہڈی کو دیکھ رہا ہے, ذرا ایک ہاتھ میں اس پانی کی بوند ڈال کر اس کو بھی دیکھ, تجھے تیرے سوال کا جواب مل جائے گا. یہ الزامی جواب تھا. پھر تحقیقی جواب قرآن دیتا ہے, قل یحییھا الذی, اے نبی اس سے کہہ دیجئے اس ہڈی میں وہی جان ڈالے گا, انشأھا اول مرہ, جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا. فرسٹ ٹائم پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے, اس پانی سے پہلی مرتبہ انسان بنانا بہت مشکل. اس نے ماں کے پیٹ میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے, ماں روٹی کھا رہی ہے بچے کی آنکھ بن رہی ہے, ماں روٹی کھا رہی ہے بچے کا جگر بن رہا ہے, ماں روٹی کھا رہی ہے بچے کے گردے بن رہے ہیں, اور روٹی کو اتنی چیزیں بنا سکتا ہے وہ. اور پھر بچے کو جہاں ماں کے پیٹ سے نکالا, ماں روٹی کھا رہی ہے, فوراً دودھ بننا شروع اور چھاتیوں میں آنا شروع. بچہ کچھ بھی نہیں جانتا, پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکنا شروع ہو جاتا ہے وہ. یہ سارا پروسیس ایک پانی میں ایسی طاقت پیدا کر دی. اور فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی, اس پانی کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا, کسی کو مرد بنایا کسی کو عورت. اتفاق سے مرد اور عورت نہیں بنتے. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى, اللہ سوال کرتا ہے کیا اس کو اتنی قدرت نہیں ہے کہ یہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے؟ تو ہڈی کی مثال دے رہا ہے, اس پانی کو بھی تو رکھ کر لانا جس سے پہلی دفعہ پیدا ہوا ہے. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم, کہہ دیجئے وہی بنائے گا جس نے پہلی مرتبہ بنایا اور وہ ہر طرح بنانا جانتا ہے. تو ایک طریقوں کو دیکھ کر بے وقوف سمجھ بیٹھا کہ شاید اس کو یہی طریقہ آتا ہے. عقل مند کہے گا جو اس طرح سے بنا سکتا ہے وہ ہر طرح سے بنا سکتا ہے, وہ ہر طرح سے بنا سکتا ہے. تو اس لیے میرے بھائی آخرت پر ایمان کو مضبوط کرو. ہمارا مذہب اور غیر مذہب میں جو سب سے بڑی آڑ ہے وہ کس کی ہے کہ کافر موت کے بعد کی زندگی کا قائل نہیں ہے. ہم موت کے بعد کی زندگی کے قائل ہیں. ہم اس دنیا کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں, اس کو مسافر خانہ سمجھ. آخرت کے مقابلے میں ایسا نہیں ہو کہ اپنے کاروبار کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں آپ. آخرت کے مقابلے میں اس کی 2% کی ویلیو نہیں ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے. تو پہلے آخرت ہے بھائی. تو اس لیے لوگ مجھے کہتے ہیں آپ گناہوں کے خلاف بیان نہیں کرتے. میں کہتا ہوں گناہ بھی بری چیز ہے, اس سے بڑی بری چیز یہ ہے کہ گناہ کے بعد احساس جرم ختم ہو جائے. آج کتنے لوگ ہیں گناہ سے بچتے ہیں لیکن کوئی گناہ کر بھی لے تو ان کی نظر میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں بس ہم نہیں. بہت سے لوگ شراب نہیں پیتے لیکن کوئی پیتا بھی ہے تو کہہ رہے ہیں پیتا ہے یار. کچھ لوگ پیتے ہیں. دیر آر 2 types آف لوگوں کی 2 قسمیں ہیں, کچھ پیتے ہیں کچھ نہیں پیتے. گورے بھی بہت سارے ایسے جو نہیں پیتے شراب. تو کیا بہت نیک ہو گئے وہ؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ کہتا ہے انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم, یہ جہنم میں دھکیلوں گا. کیوں؟ یہ اللہ, اس اللہ جو عظمت والا ہے اس پر یقین نہیں رکھتا تھا اور پھر آخرت پر ایمان لا کے مخلوق کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین, اگر یہ آخرت پر ایمان رکھتا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کی بہت خدمت کرتا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آج ان کو کھلاؤں گا تو کل میدان حشر میں میرے کھانے کا بھی انتظام ہوگا. تو اللہ تعالی ہمارا آخرت پر ایمان مضبوط کرے. اور اگر کبھی غلطی ہو جائے, گناہ ہو جائے, تو آخرت کے خوف کو سامنے رکھ کر جلد سے جلد توبہ کی توفیق دے دے ہمیں.